لیکن کیسے شریک ہوتے ہیں؟ نمبر 1 شکر گزاری کے ساتھ. بولے جی کیسے شریک ہوتے ہیں؟ شکر گزاری کے ساتھ. آپ سب شکر گزاری کے ساتھ پاک حضوری میں بیٹھے ہیں اور خدا کی میز میں شریک ہونے کے لیے انتظار کریں کہ جب پاکی شاہ یعنی غلام کی روٹی اور پیالہ آپ کے سامنے پیش کیے جائے تو آپ اس میں سے لیں گے. ہم شکر گزاری کیوں کرتے ہیں؟ شکر گزاری اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ماتم کو ناچ میں بدل دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم گندے تھے، گنونے تھے، ناپاک تھے. اگر یسایہ 53 باب میں سے دیکھیں تو آپ اس کی میں بار یہ ورسز جو ہے آیات بولتی بھی رہتی ہوں کہ نہ کوئی اس کی خوبصورتی، نہ کوئی حسن و جمال کہ ہم اس پر نگاہ کرتے. وہ آدمی ہوئے حقیر و مردود کا مردے کا نام رنج سے آشنا ہوا، گویا لوگ اسے پوچھ کے اس کی قدر نہ کی گئی، اس کی تحقیر کی گئی، تو بھی اس نے ہماری مشقتوں کو برداشت کیا. ہم نے اسے خدا کا مارا کتا اور ستایا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل ہوا، ہماری بدکاریوں کے مطابق کچھ ڈالا. اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تیر جڑے گئے، اس کی بستی میں بھاگا، مارا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا. اگر آپ یہ سین خود دیکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کریں کہ کس طریقے سے جو یسوع مسیح کو سہنا پڑا، کس طریقے سے آتے تھے، اس کے منہ پہ تماچے مارتے تھے، اس کو ٹھٹھوں سے اڑاتے تھے، کس طریقے سے اس کا مذاق بنا ہوا تھا، لیکن وہ چپ چاپ یہ ظلم سہتا ہے اس لیے کہ ہم بچ جائیں، ہم آزاد ہو جائیں، ہم گناہ سے چھٹکارا پا جائیں. ہاللیلویا. اس لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ماتم نہیں مناتے. ہم ماتم کیوں منائیں؟ ہم تو شکر گزارے کہ اگر وہ نہ مرتا، اگر وہ مر کے جی نہ ہوتا تو ہماری دعائی کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. ہم بھی غیر قوموں کی طرح ایسے ہی ہوتے. آپ کو پتہ ہے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے، قربانیاں کر رہے ہوتے، سوگ کی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کی قربانی، مختلف قسم کے ہدیے نذرانے پیش کر رہے ہوتے. لیکن شکر گزاری اس بات کیا کہ اس نے ہمارے ماتم کو ناچ میں بدل دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. شکر گزاری اس بات کی ہے، اس بات کی ہے کہ اس نے ہمیں کیس سے نکال دیا. شکر گزاری اس بات کی ہے کہ اس کی قبر خالی ہے. اس لیے تو یسوع مسیح کو پتا تھا، اس نے شاگردوں کے ساتھ جو یہ آخری کھانا کھایا شکر گزاری کے ساتھ کھایا، اور شاگردوں کو کہا کہ میری یاد میں یہی کیا کرنا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد مجھے مسلوب کیا جائے گا، مجھے پکڑ لیا جائے گا، مسلوب کیا جائے گا، میں مر جاؤں گا، تیسرے روز جی اٹھوں گا. اس لیے اس نے کہا کہ جب جب تم یہ روٹی اور پیالہ پیو میری یادگاری میں یہی کیا کرو، کیونکہ یہی جو ہم کریں گے شکر گزاری ہے، کیونکہ وہ ہمارے جی اٹھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا. نہ صرف اس کی قبر خالی ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. اس نے ابلیس کے سر کو کچل ڈالا ہے، اس نے موت کو شکست دے دیا اور فتح ہمیں بخش دی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. نمبر 1 پہ اس لیے ہم پاکشاہ میں شامل ہوتے ہیں شکر گزاری میں. بولے جی کس لیے شامل ہوتے ہیں؟ شکر گزاری میں. نمبر 2 پاکشاہ میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ رفاقت رکھنے کے لیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بتائیں، آپ مثال کے طور پہ مسز برگ کے گھر میں آپ سب جاتے ہیں کھانا کھانے؟ بولے جی مہینے میں 2 دفعہ آپ مسز برگ کے یا مسز اکمل کے گھر کے یا ان کے گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. اس لیے یہ پاکشاہ دی جاتی تاکہ رفاقت ہو، شراکت ہو. کلیسیا کے لوگ جو مسیح کا بدن ہے، جو الگ کیے ہوئے ہیں، جو نجات یافتہ ہے، جو اس کے بدن جو اس کے لہو سے بھول چکے ہیں، وہ مل کر شراکت کرے، مل کر رفاقت رکھے اور مل کر روٹی توڑے. اور نہ صرف روٹی توڑے بلکہ دعا کرنے میں مشغول رہے اور رفاقت رکھے. خداوند یسوع مسیح نے شکر گزاری کر کے روٹی توڑی اور یہ ہمیں نصیحت کی کہ یہ کرتے رہے اور ہم کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس کے عہد ہے، یہ کوننٹ ہے، یہ نیا کوننٹ ہے، یہ نیا عہد ہے. پرانا عہد کیا تھا؟ جس میں قربانیاں تھی، میں نے پہلے ریپیٹ کیا، نظر کی قربانی، سوگ کی قربانی، جرم کی قربانی، بہت سی قربانی، بچڑوں کی قربانی، بیل کی قربانی، وہ کیا ہوتا ہے کبوتروں کی، یعنی جتنی بھی ہم اور مختلف قسم کے ہتھیار. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اس نے کہا
کہ جب جب تم میرا بدن لو یعنی روٹی لو خون لو پیالہ لو تو میری یادگاری میں یہی کیا کرو کہ یہ میرے خون کا نیا عہد ہے. یہ نیا عہد ہے یعنی وہ عہد جو تھا گناہ میں تھا, یعنی ہم گناہ میں تھے, ہم قربانیاں یعنی ہمارے آباء و اجداد ہمارے جو باپ دادا تھے وہ قربانی چڑھاتے تھے, سال ب سال قربانی چڑھاتے تھے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد پھر وہ گناہ میں گر جاتے ہیں. لیکن نیا کوننٹ, نیا عہد یہ ہے کہ جو ہی ہم اس کے عہد میں شریک ہوتے ہیں, پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں, تو ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ اب ہم گناہ میں نہیں ہیں, اب ہم برے میں نہیں ہیں, اب ہم کیش میں نہیں ہیں, اب ہم گندگی میں نہیں ہیں, اس کے پوتر لہو سے ہم دھل چکے ہیں, پاک ہو چکے ہیں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. زوردار تالیاں اس کے پوتر لہو سے. آخر میں چھوٹی سی بات, زور دیا گیا کہ اگر کوئی نامناسب طریقے سے کھائے تو وہ سزا پائے. اب نامناسب طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو توبہ نہیں کرتے, جو توبہ کر کے پھر جاتے ہیں, برگشتہ ہو جاتے ہیں, جو توبہ نہیں کرتے اور خدا کے خون میں شریک نہیں ہوتے, ابھی تک خدا کو قبول نہیں کرتے, وہ نامناسب طور پر خدا کے بدن میں شریک نہ ہو. اگر جھوٹ ہے, اگر زندگی میں کوئی ایسا فریب ہے, بدکاری ہے, کوئی نشہ بازی ہے, تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ نامناسب طریقے سے اس فیض میں شامل نہ ہو. کیونکہ اگر نامناسب طریقے سے شامل ہوں گے تو لکھا ہے کہ بہت سے مر گئے اور سزا بھی پائیں گے اور بیماری میں بھی بہت سے رہ جائیں. اس لیے آج بھی موقع ہے, اگر کسی نے توبہ نہیں کی, اگر کسی نے اسے قبول نہیں کیا, اگر کوئی گمراہ ہو گیا ہے, اگر اس کی زندگی میں جھول ہے, کج روی ہے, اگر بھی چال ٹیڑھی ہے, اگر بھی اچھے طریقے سے یعنی خالص طریقے سے اپنے دل میں اس کو جگہ لی ہے, تو آج بھی موقع ہے. اس سے پہلے کہ پاک عشاء آپ میں تقسیم کی جائے, آپ اسے قبول کریں کہ خدا میں گمراہ ہو گیا تھا, خدا میں پھر گیا تھا, خدا میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا, خدا میری زندگی میں جھوٹ کی عادت ہے, خدا میری زندگی میں نشے کی عادت ہے, خدا میری زندگی میں یہ جو تیرے کلام میں لکھا نامناسب حرکات ہیں, عادات ہیں, تو ایسا قادر ہوتی خدا نے جو ان عادات کو, ان عادات کو تو ختم کر سکتا ہے. آئے اپنے آپ کو بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں, اپنے آپ کو اس کی حضوری میں